السلام علیکم، میں ہوں زعیم خان۔ آپ دیکھ رہے ہیں مائی ورژن کورنگ دا ورلڈ۔ ناظرین، آج تاریخ ہے 5 فروری 2025۔ آج کی ویڈیو کا موضوع ہے اسلام آباد ہائی کورٹ میں حال ہی میں تعینات ہونے والے 3 ججز۔ ان ججز کی تعیناتی پر اسلام آباد ہائی کورٹ کے پہلے سے موجود 7 ججز کا رد عمل۔ انہوں نے ایک کی درخواست انٹرا کورٹ ڈپارٹمنٹل ریپرزنٹیشن کی چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ جسٹس عامر فاروق کو، اور وہ درخواست انہوں نے اس کی کاپی بھیجی چیف جسٹس پاکستان جسٹس یحییٰ افریدی کو۔ ناظرین، ہماری یہ ویڈیو پچھلی ویڈیو کا کچھ حد تک تسلسل بھی ہے۔ اس ویڈیو میں ہم ذکر کریں گے کہ وہ جو معاملہ ہے ججز کی تعیناتی کا، اس کے اور کیا مقاصد ہیں، کیا ایسی وجہ ہے جس کی بنا پر ان ججز کو یہاں پہ تعینات کیا گیا۔ ہم نے پچھلے ویڈیو میں یہ ذکر کر لیا تھا کہ اس سارے معاملے کی ججز کی تعیناتی کی جو قانونی نکات ہیں ان کا ہم نے ذکر کیا، اس میں جو قانونی پیچیدگیاں تھیں ان کا ہم نے ذکر کیا، جو اسلام آباد ہائی کورٹ کے پہلے سے موجود ججز ہیں ان کے جو خدشات ہیں ہم نے وہ ذکر کر لیا۔ آج کی ویڈیو میں ہم ذکر کریں گے کہ اس سارے معاملے میں کیا پیش رفت ہوئی ہے۔ تو ہم شروع کرتے ہیں کہ اسلام آباد ہائی کورٹ میں حال ہی میں تعینات ہونے والے 3 ججز، جن میں لاہور ہائی کورٹ سے جسٹس سرفراز ڈوگر، جو کہ وہاں پہ لاہور ہائی کورٹ میں سینیورٹی پہ 15ویں نمبر پر تھے، جسٹس خادم حسین سومرو، جن کا تعلق سندھ ہائی کورٹ سے ہے، جو کہ وہاں پہ 26ویں نمبر پہ تھے، اور جسٹس آصف خان، جن کا تعلق بلوچستان ہائی کورٹ سے ہے، جو کہ ابھی حال ہی میں چند دنوں پہلے وہاں پہ تعینات ہوئے بطور جج۔ تو ناظرین، آج کی اس ویڈیو میں ہوا یوں کہ اسلام آباد ہائی کورٹ کے یہ 3 ججز، اسلام آباد ہائی کورٹ میں جب ان ججز کی تعیناتی ہو گئی، ان کو باقاعدہ کیسز بھی الاٹ کر دیے گئے، تو ان میں سے 2 جج جسٹس سرفراز ڈوگر اور جسٹس خادم حسین سومرو، انہوں نے کیس سننا شروع کر دیے، لیکن کیونکہ اسلام آباد کی جو بار کونسل ہے، بار ایسوسیشن ہے، انہوں نے ہڑتال کی ہوئی تھی، انہوں نے احتجاج کیا تھا، تو اس احتجاج کی وجہ سے یہ جو 2 جج ہیں جسٹس سرفراز ڈوگر اور جسٹس خادم حسین سومرو، ان ججز کی عدالت میں اکثر وکلاء پیش نہیں ہوئے۔ کہا جا رہا ہے کہ یہ وکلاء جو زیادہ تر وہاں پہ پیش ہوئے وہ سرکاری وکلاء تھے، جن میں اٹارنی جو جنرل ہے ان کے دفتر کے نمائندے اور جو ایڈوکیٹ جنرل ہے ان کے دفتر کے نمائندے وہاں پہ پیش ہوئے، جو کہ سرکاری وکلاء تھے، جبکہ پرائیویٹ وکلاء ان مقدمات ان کی عدالت میں پیش نہیں ہوئے احتجاجاً۔ ناظرین، اس کے علاوہ جسٹس عامر فاروق نے کہا کہ ان ججز کا حوصلہ بڑھایا جائے، تو ان ججز کو مختلف وکلاء کی جانب سے، خاص طور پر جو سرکاری وکلاء ہیں ان کی جانب سے گلدستے پیش کیے گئے، ان کے ساتھ کچھ وقت گزارا گیا۔ یہ تو سارا معاملہ ہو گیا تاکہ ان ججز کی انکریجمنٹ ہو۔ اسلام آباد ہائی کورٹ کے ججز نے چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ جسٹس عامر فاروق کو ایک درخواست دائر کی، جو کہ انٹرا کورٹ ڈپارٹمنٹل ریپرزنٹیشن کی درخواست ہے۔ یہ ایک انتظامی سطح پہ درخواست دائر ہے، یہ بالکل اسی طرح ہے جس طرح جوڈیشل سطح پہ انٹرا کورٹ اپیل دائر کی جاتی ہے۔ انہوں نے جو یہ درخواست دائر کی انٹرا کورٹ ڈپارٹمنٹل ریپرزنٹیشن کی، اس کی وجہ یہ ہے کہ چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ جسٹس عامر فاروق نے حال ہی میں تعینات لاہور ہائی کورٹ سے آنے والے نئے جج جسٹس سرفراز ڈوگر کو اسلام آباد ہائی کورٹ میں سینئر پیونی جج مقرر کر دیا ہے۔ ان کے سینئر پیونی جج مقرر ہونے کی وجہ سے اسلام آباد ہائی کورٹ کے پہلے سے موجود 7 ججز، ان کا جو سینیورٹی کا آرڈر ہے وہ تبدیل ہو گیا ہے۔ وہ سب کے سب ججز، جن میں جسٹس محسن اختر کیانی، جسٹس میاں گل حسن اورنگزیب، جسٹس طارق محمود جہانگیری، جسٹس بابر ستار، جسٹس سردار اعجاز اسحاق خان، جسٹس ارباب محمد طاہر اور جسٹس سمن رفت امتیاز، یہ 7 ججز ہیں۔ ان سب کا آرڈر آف سینیورٹی تبدیل ہو گیا۔ یہ سب کے سب ججز جسٹس سرفراز ڈوگر کی سینئر پیونی جج مقرر ہونے کی وجہ سے ایک ایک درجہ تنزلی ان سب کی ہو گئی۔ تو انہوں نے بطور احتجاج جسٹس عامر فاروق کو ایک درخواست دائر کی کہ وہ اپنے اس فیصلے پر نظر ثانی کریں اور ان کو جسٹس سرفراز ڈوگر کو جسٹس جو بطور سینئر پیونی جج ہے اس کے عہدے سے ہٹایا جائے، تاکہ یہ جو سب کے سب ججز ہیں
اپنے پرانے والے آرڈر آف سینیورٹی میں واپس آ سکیں۔ انہوں نے نہ صرف یہ درخواست جسٹس عامر فاروق کو دائر کی، ان کو لکھا، اس کے ساتھ ساتھ ان ججز نے یہ درخواست جو ہے چیف جسٹس پاکستان جسٹس یحییٰ افریدی کو بھی ارسال کی۔ انہوں نے جسٹس یحییٰ افریدی سے ڈیمانڈ کی کہ آپ ابھی جو 10 فروری کو جوڈیشل کمیشن کا اجلاس ہونا ہے وہ اجلاس ابھی فی الحال نہ بلائیں، اس اجلاس سے پہلے یہ جو آرڈر آف سینیورٹی ہے اس کا تعین کر دیں تاکہ یہ جو مسئلہ ہے یہ ختم ہو جلد از جلد اور اسموتھلی جو کورٹ کی جو ورکنگ ہے وہ آگے بڑھائی جا سکے۔ ناظرین، اس کے علاوہ آج سے 2 دنوں پہلے جسٹس یحییٰ افریدی نے مختلف صحافیوں سے بات کرتے ہوئے ان کو یہ کہا کہ آپ یہ جو نئے آنے والے اسلام آباد ہائی کورٹ میں تعینات ہونے والے جج ہیں ان کی سینیورٹی کے اوپر فی الحال بات نہ کریں، ہم ان کو دیکھ رہے ہیں، ہم نے اس کو معاملے کو ٹیک اپ کر لیا ہے، ہم ان کی جو تعیناتی ہے ان کی جو سینیورٹی ہے اس کا جلد از جلد کچھ فیصلہ کریں گے، ڈیسائیڈ کر لیں گے تاکہ معاملہ ونس اینڈ فار آل یہ کلیئر ہو جائے، ڈیسائیڈ ہو جائے، سینیورٹی کا جو مسئلہ ہے وہ ختم ہو جائے۔ اور انہوں نے بعد میں یہ صحافی جو ہیں حضرات ان سے مطالبہ کیا جب تک یہ سینیورٹی کا تعین نہیں ہو جاتا آپ لوگ اس معاملے پر کسی بھی قسم کی گفت و شنید نہ کریں، کسی بھی قسم کی افواہوں میں نہ پڑیں، کسی قسم کی کوئی بات نہ کریں، اور ان کو یقین دہانی کروائی کہ میں جلد از جلد اس معاملے کو حل کر دوں گا۔ جو ہی انہوں نے یہ بات کہی، اسلام آباد ہائی کورٹ کے چیف جسٹس عامر فاروق نے چیف جسٹس پاکستان کی بات کو ہوا میں اڑا دیا اور انہوں نے اپنی طرف سے جسٹس سرفراز ڈوگر کو بطور سینئر پیونی جج اسلام آباد ہائی کورٹ ان کو مقرر کر دیا۔ ان کو اس مقرر کرنے کی وجہ سے یہ ساری چیزیں وقوع پذیر ہوئیں، رونما ہوئیں۔ ان ججز نے خط لکھا جسٹس عامر فاروق کو، جسٹس عامر فاروق کو خط لکھنے کے علاوہ چیف جسٹس پاکستان کو بھی خط لکھ دیا۔ انہوں نے یہ تو کر لیا ہے کہ جی آپ اگلی چیز جو جسٹس یحییٰ افریدی نے بتائی کہ ان کی جو اپوائنٹمنٹ ہوئی ہے اسلام آباد ہائی کورٹ میں، یہ جو 3 نئے آنے والے ججز ہیں ان کی اپوائنٹمنٹ کی ایک بنیادی وجہ یہ تھی کہ وہ چاہتے تھے کہ اسلام آباد ہائی کورٹ میں ہر زبان بولنے والا، ہر علاقے سے تعلق رکھنے والا جج ہو، یعنی کہ انہوں نے لسانی بنیاد پہ ججز کی اپوائنٹمنٹ کی، ان کی تعیناتی کی، ان کا ایک ہائی کورٹ سے دوسری ہائی کورٹ میں تبادلہ کیا، یہ کہتے ہوئے کہ جی یہاں پہ میں چاہتا ہوں کہ یہاں پہ یہ زبان بولنے والا بھی موجود ہو، یعنی کہ پنجابی سپیکنگ بھی یہاں پہ موجود ہو، یہاں پہ سندھی سپیکنگ بھی موجود ہو، یہاں پہ بلوچی سپیکنگ بھی موجود ہو۔ جبکہ اگر ہم دیکھیں جو اسلام آباد ہائی کورٹ میں پہلے سے موجود 7 جج ہیں یا 8 جج ہیں، جسٹس عامر فاروق کو بھی ملا لیں، وہ پہلے سے ہی پاکستان کے ہر صوبے، ہر علاقے کی نمائندگی کر رہے ہیں، یعنی کہ چیف جسٹس عامر فاروق ان کا تعلق لاہور ہائی کورٹ سے تھا، وہ پہلے لاہور بنیادی طور پر وہ لاہور سے تھے، تو یعنی کہ ایک وہ پنجابی سپیکنگ جج اسلام آباد ہائی کورٹ میں پہلے سے ہی موجود ہیں۔ جسٹس محسن اختر کیانی ان کا تعلق اسلام آباد سے ہے، تو وہ یعنی کہ وفاق کی علامت اسلام آباد ہائی کورٹ میں پہلے سے موجود ہے۔ جسٹس میاں گل حسن اورنگزیب اور جسٹس طارق محمود جہانگیری دونوں کا تعلق خیبر پختونخوا سے ہے، یعنی کہ دونوں پشتو سپیکنگ ہیں، دونوں کے پی سے تعلق رکھتے ہیں۔ جسٹس بابر ستار کا تعلق اسلام آباد سے ہے، جسٹس سردار اعجاز اسحاق کا تعلق بلوچستان سے ہے جو کہ بلوچی سپیکنگ ہے، جسٹس سمن رفت امتیاز کا تعلق کراچی سے جو کہ سندھی ہو گئی، جسٹس اسی طرح ارباب محمد طاہر بھی پہلے سے ہیں۔ یعنی کہ یہ جو وجہ بتائی جا رہی ہے کہ ہم نے 3 نئے ججز کو یہاں پہ اسلام آباد ہائی کورٹ میں اس لیے تعینات کیا تاکہ یہاں پہ مکمل ہر زبان بولنے والا، ہر علاقے سے تعلق رکھنے والا شخص موجود ہو، تو یہ ایک اچھی دلیل نہیں ہے، کیونکہ ہمارا آئین پاکستان لسانی بنیاد پہ تفریق کرنے کی ہرگز اجازت نہیں دیتا۔ اور چیف جسٹس پاکستان نے، حالانکہ وہ ایک ماہر قانون ہے، آج چیف جسٹس پاکستان کے عہدے پر فائز ہیں، اس سب کے باوجود انہوں نے لسانی بنیادوں کو ترجیح دی اور یہاں پہ ہائی کورٹ میں ان ججز کی تعیناتی کر دی۔ یہ جج مثال کے طور پر جسٹس سرفراز ڈوگر جو ہیں لاہور ہائی کورٹ سے، یعنی کہ پنجابی سپیکنگ، جسٹس خادم حسین سومرو سندھ ہائی کورٹ سے ہیں، سندھی سپیکنگ، اور جسٹس
آصف خان بلوچستان ہائی کورٹ سے ہیں، یعنی کہ بلوچی اسپیکنگ. تو یہ ایک اچھی دلیل نہیں ہے جو کہ جسٹس یا افریدی نے دی ہے. ان کی اس دلیل، انہوں نے جو کہا تھا مطالبہ صحافیوں سے کیا کہ آپ اس کا ذکر ابھی نہ کیجئے، تعیناتی جو ہے سینیورٹی کو فیصلہ ہونے دیجئے تاکہ ہم ایک بار ہمیشہ کے لیے اس کو طے کر لیں، پھر آپ اس پہ جو مرضی بات کیجیے گا. لیکن جسٹس عامر فاروق نے ان کی بات کو ہوا میں اڑاتے ہوئے جسٹس سرفراز ڈوگر کو فوری طور پر بطور سینئر پیونی جج اسلام آباد ہائی کورٹ مقرر کر دیا. اب انہوں نے یہ کیوں کیا؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ اسلام آباد ہائی کورٹ کے 6 ججز پہلے سال 2024 مارچ میں ایک خط لکھ چکے ہیں جس میں وہ پہلے سابق چیف جسٹس پاکستان اور جوڈیشل کمیشن پاکستان کو ایک خط لکھ چکے ہیں، جہاں پہ انہوں نے بتایا کہ ان کے اوپر، ان 6 ججز کے اوپر پہلے بہت زیادہ دباؤ رہ چکا ہے سال 2023 سے لے کر سال 2024 میں، اور اس سارے عرصے میں ان کے اوپر دباؤ کس چیز کا رہا کہ ان کی جو حکومت اور مقتدرہ حلقے ہیں یا ISI آپریٹو کی مرضی کے مطابق فیصلے دیے جائیں. اب ہم نے یہ ذکر کیا کہ یہ جو نئے جج یہاں پہ تعینات ہو رہے ہیں ان کی قانونی کے علاوہ کیا اور وجہ ہے جو یہاں پہ وہ تعینات ہو رہے ہیں. تو اس کی وجہ بنیادی طور پر یہ ہے کہ یہ سیاسی بنیادوں پر یہاں پہ تعیناتی ان کی ہو رہی ہے. اب سیاسی بنیاد سے کیا مراد ہے؟ اس سے مراد ہے کہ یہاں پہ اسلام آباد ہائی کورٹ میں عمران خان جو کہ بانی تحریک انصاف ان کے بانی ہیں، ان کے کیسز یہاں پہ بہت سارے آ رہے ہیں، پہلے بھی آ چکے ہیں. اکثر میں ان کو ضمانت بریت مل گئی ہے، جیسے کہ سائفر کا مقدمہ ہے ان کی، اس میں اسلام آباد ہائی کورٹ سے بریت ہو گئی. عدت کا مقدمہ ہے ان کو وہاں سے بھی بریت ہو چکی. توشہ خانہ 2 ہے اس میں ان کو ضمانت مل چکی. اب ان کا جو القادر کا مقدمہ ہے وہ یہاں پہ آنا ہے. ان کا جو توشہ خانہ 2 ہے یا اور جتنے مقدمات ہیں وہ یہاں پہ آنے ہیں. پہلے جتنے بھی مقدمات اسلام آباد ہائی کورٹ میں دائر کیے گئے عمران خان کے، ان مقدمات میں اسلام آباد ہائی کورٹ کے ججز کی جانب سے عمران خان کو ضمانت دی گئی یا بریت دی گئی، یعنی کہ عام لفظوں میں ان کو ریلیف دیا گیا، آسانی پہنچائی گئی، جو کہ آئین اور قانون کے مطابق تھا. اب حکومت مقتدرہ ایسا نہیں چاہتے، وہ نہیں چاہتے کہ عمران خان کے اب سے آگے آنے والے جتنے بھی مقدمات ہیں ان کو ریلیف دیا جائے، کسی بھی قسم کی ان کو چھوٹ ہو یا سہولت میسر ہو، ایسا نہیں ہو. وہ چاہتے ہیں کہ عمران خان کو وہ اور قید میں رکھیں، مزید عمران خان کو کسی بھی قسم کی چھوٹ نہ دی جائے اگر وہ قانونی طور پر، آئینی طور پر جائز ہی ہو کیوں نہ ہو. لیکن وہ نہیں چاہتے کہ عمران خان کو چھوٹ ملے، اسی وجہ سے وہ اپنی مرضی کے جج یہاں پہ لے کے آئے اسلام آباد ہائی کورٹ میں. یعنی کہ کورٹ پیکنگ کی جا رہی ہے ناظرین، کہ اپنی مرضی کا جج ہو، اپنی مرضی کا فیصلہ دے اور اپنی مرضی کا نتیجہ، اپنی مرضی کا آؤٹ کم نکلے. 26ویں آئینی ترمیم ہو چکی. 26ویں آئینی ترمیم کے نتیجے میں عدلیہ پہلے سے ہی ختم ہو چکی ہے. عدلیہ کی جو آزادی تھی، انڈیپینڈنس آف جوڈیشری تھی، وہ ختم ہو چکی ہے، وہ سلب ہو چکی ہے. عدلیہ اب آزادانہ طور پر فیصلہ نہیں کر سکتی. مقتدرہ کا، حکومت کا مکمل طور پر عدلیہ پر کنٹرول ہے. تو یہ سیاسی وجہ تھی جس کی بنا پر انہوں نے ان ججز کو یہاں پہ اسلام آباد ہائی کورٹ میں ان کی تعیناتی کی گئی. اب ہم یہ دیکھتے ہیں کہ انہوں نے جب اسلام آباد ہائی کورٹ کے 6 ججز تھے، انہوں نے جب پہلے خط لکھا تو اس میں یہ تو بتایا کہ ہمارے ساتھ ہمیں کام نہیں کرنے دیا جا رہا، ہمارے پر دباؤ ڈالا جا رہا ہے، بلکہ انہوں نے یہ بھی بتایا کہ ایک جج ان کے اہلیہ کے بھائی کو اغوا کیا گیا. ایک جج جسٹس بابر، یہ جو اغوا کیا گیا وہ تھے جسٹس محسن اختر کیانی. جسٹس بابر ستار کی اہل خانہ کی دستاویزات پبلک کر دیے گئے تاکہ لوگوں کی ان تک رسائی ہو، ان کی جو خفیہ معلومات تھی اس تک عام عوام تک رسائی ہو. جسٹس طارق محمود جہانگیری، ان کے گھر میں کیمرہ نصب کیا گیا. پھر جسٹس سردار ایجاد اسحاق خان، ان کے والد کو اغوا کیا گیا. یہ اور نیچے جو لوڈ جوڈیشری ہے ان میں اکثر ججز جو ہے ان کے ان کی عدالتوں میں، ان کے گھر وغیرہ پہ ان کو بھی تنگ کیا گیا. ان کی جو جگہ ہیں وہاں پہ کریکر حملہ کیا گیا، تاکہ یہ ساری چیزیں اس لیے کی گئیں تاکہ ان کو کسی طریقے سے ڈرایا جائے، دھمکایا جائے، ان کو بلیک میل کیا جائے، ان کو مجبور کیا جائے کہ وہ آئین اور قانون کے مطابق فیصلے نہ دیں بلکہ حکومت اور مقتدرہ کی مرضی کے مطابق فیصلے دیں، تاکہ عمران خان کو، ان کی پارٹی کو ان سے متعلق جتنے بھی مقدمات ہیں ان کو ریلیف نہ ملے، ان کو سہولت نہ ملے.
انہوں نے یہ خط میں لکھا کہ ہم نے یہ ساری معلومات، یہ ساری باتیں، یہ ساری ردات اپنے چیف جسٹس عامر فاروق کو کئی بار کہی، ان کو ساری ردات سنائی، لیکن چیف جسٹس عامر فاروق نے اس کے اوپر کوئی خاطر خواہ اقدام نہ لیا. ان کے ساتھ پھر بھی یہ ساری چیزیں ہوتی رہیں، ان کو دباؤ میں ڈالا جاتا رہا. اسی وجہ سے جسٹس عامر فاروق نے اس سے کہہ لیجیے ایک ریئیکشن ہی کہلائے گا کہ ان جسٹس سرفراز ڈوگر کو بطور سینئر پیونی جج مقرر کر دیا، جبکہ چیف جسٹس نے کہا تھا کہ ابھی ہم اس کا فیصلہ کریں گے. حالانکہ اس چیز کا ابھی تک فیصلہ نہیں ہوا کہ کون سینئر رہے گا، کیونکہ وہ جج تو چلو ایک ہائی کورٹ سے دوسری ہائی کورٹ میں آ گئے، لیکن ان ججز کی سینیورٹی کا آئین میں نہیں لکھا گیا کہ ان کی سینیورٹی پہلے والی کاؤنٹ کی جائے گی یا نہیں کاؤنٹ کی جائے گی، کیونکہ جو ججز نے حلف اٹھایا ہے وہ اپنی متعلقہ ہائی کورٹ کا حلف تھا، یعنی کہ لاہور ہائی کورٹ، بلوچستان ہائی کورٹ، سندھ ہائی کورٹ. اسی طرح یہاں پہ اسلام آباد ہائی کورٹ میں سرو کرنے والے ججز کا جو حلف ہے وہ اسلام آباد ہائی کورٹ کے نام سے اٹھایا گیا. اب جب ان کا تبادلہ ان ہائی کورٹ سے یہاں پہ ہو گیا تو ان کی جورسڈکشن چینج ہو گئی. انہوں نے جو حلف تھا، قسم کھائی تھی، انہوں نے کہا تھا کہ ہم انصاف کریں گے، عدل کریں گے، وہ اس ہائی کورٹ میں تھا. یہاں پہ ہائی کورٹ میں جب آ گئے ہیں تو یہاں پہ تو وہ حلف نہیں چلے گا، کیونکہ جورسڈکشن جو ہے وہ بدل گئی ہے. ایک تو یہ ہوا. دوسرا یہ کہ جسٹس عامر فاروق نے اسی طرح نہ صرف سینئر پیونی جج کو تبدیل کر دیا، بلکہ جو نئے تعینات ہونے والے جج ہیں جسٹس راشد امین منہاس اور جسٹس اعظم خان، ان کو بھی انتظامی کمیٹی میں شامل کر دیا. اگرچہ انتظامی کمیٹی کا سربراہ چیف جسٹس ہوتا ہے جو کہ عامر فاروق ہیں، لیکن چیف جسٹس چاہتے ہیں، عامر فاروق چاہتے ہیں کہ کیونکہ ان ججز نے ان کے خلاف ایک خط لکھا، ان کی بدنامی ہوئی، تو کہہ لیجیے ایک ریئیکشن کے طور پر انہوں نے ان سینئر پیونی جج بھی تبدیل کر دیا اور جو انتظامی کمیٹی کے رکن ہیں، ممبر ہیں، ان کو بھی تبدیل کر دیا. چیف جسٹس عامر فاروق کی 10 فروری کو ہونے والے جوڈیشل کمیشن کے اجلاس میں سپریم کورٹ میں ایلیویشن تو لازمی ہے. یہ بھی ممکن ہے کہ جسٹس سرفراز ڈوگر کو بھی لاہور اسلام آباد ہائی کورٹ سے، کیونکہ اب وہ جسٹس عامر فاروق کے مطابق سینئر پیونی جج ہیں، تو وہ کیونکہ 5 جج کا نام پینل کے طور پر دیا جائے گا سپریم کورٹ میں ایلیویشن کے لیے، تو پاسبلٹی تو ہے کہ جسٹس سرفراز ڈوگر کو سپریم کورٹ میں ایلیویٹ کر دیا جائے. لیکن اگر ان کو ایلیویٹ ہی کرنا ہوتا تو جسٹس سرفراز ڈوگر کو پھر یہاں پہ تعینات کیوں کرتے؟ کیونکہ وہ چاہتے ہیں کہ یہاں پہ اپنی مرضی کا چیف جسٹس ہو، جو کہ اپنی مرضی کے مطابق حکومت کی اور مقتدرہ کی مرضی کے مطابق کیسز کی الاٹمنٹ کرے، جو کاز لسٹ جاری ہو وہ ان کی مرضی کے مطابق ہو، اور اگر کوئی عمران خان یا تحریک انصاف سے متعلق کیس ہے تو وہ کیس بھی اپنی مرضی کے مطابق جج کو دیا جائے، جن میں سرفراز ڈوگر خود ہوں، خادم حسین سمرو ہوں، راشد امین منہاس ہو، اعظم خان ہو. تو یہ تو وجہ تھی. یہ ساری وجوہات کی بنا پر ان ججز نے یہ فیصلہ کیا کہ وہ انٹرا کورٹ ڈپارٹمنٹل ریپریزنٹیشن کی درخواست دائر کریں. یہ درخواست بالکل ایسے ہوتی ہے کہ جو جوڈیشل سطح پر جو انٹرا کورٹ اپیل ہوتی ہے، یہ انتظامی سطح پر اپیل ہے. یہ ججز یہ سب جانتے ہیں، اور یہ اپیل باقاعدہ طور پر 7 کے 7 ججز کی جانب سے ہے. شروع میں 5 ججز کی آئی، اور جبکہ بعد میں جسٹس میاں گل حسن اورنگزیب اور ارباب محمد طاہر نے الگ سے کی، لیکن 7 کے 7 ججز نے یہ درخواست یہ یہاں پہ دائر کر دی گئی ہے کہ اس فیصلے پہ نظر ثانی کی جائے، تاکہ جو آرڈر آف سینیورٹی ہے پرانا والا برقرار رکھا جائے، نیا والا جو ہے ختم کر دیا جائے. یہ تو معاملہ تھا. اب انہوں نے اس کا یہ پہلو بھی ہے کہ یہ درخواست براہ راست سپریم کورٹ میں بھی دائر کر سکتے تھے، لیکن سپریم کورٹ میں اگر وہ درخواست دائر کرتے تو اس درخواست کے اوپر اعتراض لگ جانا تھا، یہ خارج ہو جانی تھی، یہ کہہ کر کہ آپ نے کیا یہ معاملہ اپنی انتظامی سطح پر اپنی ہائی کورٹ میں اٹھایا، اور اگر انہوں نے نہ اٹھایا ہوتا تو انہوں نے یہ بات کہہ کے خارج کر دینی تھی، ان کی یہ درخواست رد کر دینی تھی. اسی وجہ سے یہ جانتے ہوئے کہ ان کی درخواست وہاں پہ اس طرح رد ہو جائے گی، انہوں نے ان ججز نے یہ بہتر سمجھا کہ وہ ایک انتظامی سطح پر ایک درخواست دائر کریں انٹرا کورٹ ڈپارٹمنٹل ریپریزنٹیشن کی. اگرچہ وہ جانتے ہیں کہ جسٹس عامر فاروق ان کی اس درخواست کو انٹرٹین نہیں کریں گے، وہ اس کو رد کر دیں گے، خارج کر دیں گے،
لیکن پھر بھی انہوں نے کہہ لیجیے ایک فارمیلٹی پوری کی کہ بعد میں جا کے ان کو یہ مسئلہ نہ ہو۔ اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ اسلام آباد ہائی کورٹ کے جو ججز ہیں وہ تیار ہیں ہر قسم کی لڑائی لڑنے کے لیے، ہر قسم کی قانونی چارہ جوئی کرنے کے لیے۔ وہ ہرگز یہ نہیں چاہتے کہ جسٹس عامر فاروق کو سینئر پیونی جج یا بعد میں ان کو قائم مقام یا مستقل طور پر چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ تعینات کیا جائے۔ تو وہ اپنی طرف سے تو بالکل مکمل طور پر تیار ہے قانونی چارہ جوئی کرنے کے لیے، اور آنے والے دنوں میں اس سے زیادہ بہت عین امکانات ہیں کہ یہ لڑائی اور زیادہ جوڈیشری میں بڑھ جائے۔ تو ناظرین، یہ ساری واقعات تھے، معلومات تھی، پیش رفت تھی جو کہ اس سارے معاملے پر ہوئی۔ میں نے کوشش کی کہ آپ کو آسان سے آسان طریقے میں بتاؤں۔ امید ہے کہ آپ کو یہ ویڈیو میری پسند آئی ہوگی۔ مجھے آپ فی الحال کے لیے دیجیے اجازت، میں انشاءاللہ آپ کی خدمت میں اگلی ویڈیو کے ساتھ حاضر ہوں گا۔ مجھے دیجیے اجازت، اللہ حافظ۔